لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال عليه الصلاة والسلام جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري رواه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی بزرگی، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادتیں ہیں جو اللہ تنہا معبود ہے، عبادتوں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہی اللہ تنہا حاجت روا ہے، حاجت پوری کرنے والا ہے بندوں کی، مخلوقات کی۔ وہی اللہ تنہا مشکل کشا ہے، ہر مشکل تکلیف میں پڑے ہوئے کی مدد کرنے والا ہے۔ وہی اللہ غوث الورا ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ نسبتیں، تعلقات، تقرب اسی رب العالمین ہی کا ہونا چاہیے۔ وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ مختار کائنات ہے۔ وہی اللہ رب العالمین روزی روٹی دینے پر قادر ہے۔ صحت و تندرستی کا اختیار اس ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بیمار کرتا ہے، بیماری کے بعد وہی صحت عطا کرتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک حقیقی ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی کے حکم پر موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، اسی کے حکم پر چاند، سورج، ستارے، زمین اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ بے حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے امت کی کامیابی و کامرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ معزز سامعین، آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے رکھنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب سنت کی بات آتی ہے، احادیث پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین، ابھی میں خطبہ سن رہا تھا سامنے کا، مجھے جواب دینا مناسب نہیں ہے، چونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جہلا، عالم نام نہاد عالم، جاہل قسم کے
امت میں انتشار پیدا کرنے اور لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کے لیے ایسے بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اہل حدیثوں کا نام لے کر، چونکہ یہ اہل حدیث مسجد ہے اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں کی جاتی ہے، جس سے بدعتی حضرات بڑے پریشان رہتے ہیں، دلائل ملتی نہیں اور بوکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے سیاسی لیڈر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، بعض مفاد پرست نام نہاد علماء بھی نہیں کہیں گے، کیوں کہ خطبہ جمعہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں جواب اس لیے دے رہا ہوں چونکہ مجھے تکلیف ہوئی، ممکن ہے آپ سنیں یا نہ سنیں پتہ نہیں، کہ سامنے کہا جا رہا ہے کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث گمراہ فرقہ ہے، اہل حدیث شیطان کے نقطہ قدم پر چلتے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے جاہلوں کو جو حدیث ہی نہیں معلوم، اہل حدیثوں کا نام لینے کا حق نہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ سے مانگتے نہیں۔ اہل حدیث اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ اس آیت پر بھی عمل ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ کبھی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ہماری نظر میں اولیاء اللہ کوئی نئی مخلوق نہیں، سب سے بڑے اولیاء کا معنی دوست، سب سے بڑے اولیاء انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں جو دین پر حق پر قائم رہے، اللہ کے مقربین تھے جو صالحین نیک لوگوں میں سے تھے، محدثین، فقہا جو دین سے بالکل قریب تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، پھر فقہا کے بعد نیک صالحین۔ ہم تو زندوں کو بھی ولی سمجھتے ہیں، تم تو مردوں کو ولی سمجھتے ہیں، ہم تو زندوں کو بھی ولی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ رب نے فرمایا اولیاء کون ہیں، آگے بتلا دیا گیا، لوگوں کو اتنا ہی معلوم ہے، درگاہوں پر لکھا ہوا رہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اجازت دیتی ہے درگاہوں یا قبروں پر سجدہ کرنے کی، نہیں، بلکہ یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے اولیاء کون ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان پر کامل رہا، جو متقی رہا۔ دو صفتیں جن کے اندر بھی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ صفتیں صحابہ میں موجود تھی، یہ صفتیں تابعین میں موجود تھی۔ آج بھی اگر دنیا میں کوئی اگر حق پر قائم ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، متقی بن کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے، عقیدہ توحید میں مضبوط ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ایسے لانا جیسے صحابہ ایمان لائے، اپنے طور پر منمانی ایمان کی ضرورت نہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عرش پر مستوی تھا وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے جو عقیدے ہیں، یہ عقیدے جو لوگ رکھتے ہیں ان میں ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولی کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عبادت ایک اللہ کے لیے ہونا۔ عبادت کیا ہے؟ سجدہ کرنا عقیدت کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ کوئی اگر کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یا کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یا کسی اور کے سامنے عقیدت کے ساتھ جھک رہا ہے، عقیدت کے ساتھ جھک رہا ہے، تو گویا کہ وہ جو عبادت ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس عبادت میں دوسرے کو شامل کر لیا۔ مدد مانگنا عبادت ہے اعتقاد کے ساتھ، المدد یا اللہ کہنا عبادت ہے۔ کوئی اگر المدد یا رسول اللہ کہا، المدد یا فلاں کہا، المدد یا فلاں کہا، تو گویا کہ اس کے عقیدے میں بگاڑا گیا۔ مدد دو قسم کی ہوتی، ایک مادی مدد، میں کہا کہ پانی لائیے، یہ مادی ضرورتی مدد ہے،
اس میں عقیدے کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں یہ سمجھ کے مانگا کہ اے بزرگ میری بخشش کروا دیجئے، آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ اعتقادی مدد ہے، فرق باریک ہے۔ تو الغرض اہل حدیث اولیاء اللہ کو مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں۔ اس لیے نہیں مانگتے کہ رب نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے، ہی کا لفظ، یہ ہی کا لفظ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ہی کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اہل حدیث پر الزام لگاتے ہیں، ان کا نظریہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، آپ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے بتلایا کہ کبھی ایسی بے بنیاد جو الزامات لگائے جاتے ہیں امت کو، یا مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کالی اینک لگا کر کالی کالی نظر آتی ہے، حق تو نظر نہیں آتا، جو حق پر عمل کرنے والے ہیں وہ دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایسے بیانات، ایسے تقریروں سے امت کو توڑنے والے ایسے لوگوں کو نہ تقریر کرنے کا حق ہے، نہ مسجد جو اتنا مقدس مقام ہے جہاں سے اتحاد کی بات ہونا چاہیے، جوڑنے کی بات ہونا چاہیے، اللہ کے کلام سے قریب کرنے کی بات ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قریب کرنے کی باتیں ہونا چاہیے، وہاں سے امت میں توڑنے کی، جو خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں مسلمانوں پر اسلام کے نام پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے برما کے ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے، کیسے ننگے بدن انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کیوں؟ اسلام کے نام پر۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ان کی آواز بننے والا نہیں۔ کیا رب سوال نہیں کرے گا کہ مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کیے؟ یہاں پر امت آپس میں لڑی، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ تو یہ جو الزامات اس انداز کے لگائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اصلاح کے فریضے کے انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں امت کی کامیابی ہے، اور وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کیا، جسے حدیث کہا جاتا ہے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، اسی سے نسبت رکھنے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی سے نسبت صحابہ کی تھی، تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی، محدثین کی تھی، فقہاء کی تھی۔ معزز سامعین، وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سنت ہے، وہ کام جو آپ نے نہیں کیا اس سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ مثال کے طور پر اطاعت کے دلائل ہم سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کی فرما برداری کیسے مثالی تھی، اللہ رب العالمین اطاعت و فرما برداری کا کیسے حکم دیا۔ ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب اقتدار ہے یا تم میں سے جو علماء ہے جن کے پاس حقیقی صحیح علوم نبوت ہے، شریعت کا حکم علم ہے، اولی الامر جن کے پاس علم ہے، ایسے لوگوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک عالم کرنے کی دلیل دے رہا، دوسرا عالم نہیں کرنے کی، کرنا کیا؟ آپسی اختلافات ہو رہے ہیں، تو رب نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی عالم کی بات نہ مانو، کسی لیڈر کی بات نہ مانو، دیکھو قرآن میں کیا حکم ہے، دیکھو حدیث میں کیا حکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی شیء عربی میں چیز کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، معمولی سے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو،
کوئی بھی چیز، اب عرس کرنے کا مسئلہ، درگاہوں پر جا کر طواف کرنا، سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، غریب نواز سمجھنا، یعنی سب سے بڑے مدد کرنے والے غوث اعظم تو اللہ ہے۔ غوث کا معنی جو فریاد سننے والا ہے، جس سے فریاد کی جانی چاہیے، یہ تو رب العالمین ہے، مدد اسی سے مانگی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا استعنت فاستعن باللہ۔ یہ حدیثیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سنتے پڑھتے انجان بنتے، اپنی دکانیں بند ہو جاتی۔ ورنہ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، معمولی چیز بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ دینے والا ہے۔ آج لوگ اس دینے والے کو بھول چکے، جو نہیں دیتا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے میں ربیع الاول کے بعد جو 11 تاریخ کو 11ویں کی جاتی ہے، دعوتیں کی جاتی ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں نام کے، اور صلاۃ الغوثیہ پڑھی جاتی ہے، یا کیا کیا امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اب واقع اگر ایسی چیزیں دین میں اگر ہے، یا کوئی عالم کچھ کہہ رہا ہے، فضیلتیں بتلائی جا رہی ہے، تو دیکھیے قرآن میں اس کا حکم کیا ہے۔ تمام انبیاء میں بہترین نبی، تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد کیا صحابہ نے آپ کی قبر پر چادریں چڑھائی؟ آپ کے انتقال کے بعد کیا صحابہ نے آپ کی قبر کا طواف کیا؟ آپ کے انتقال کے بعد کیا صحابہ نے آپ کی قبر کی مٹی کو چوما؟ آپ کے انتقال کے بعد کیا صحابہ نے مجاوری کی؟ آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کا دور آیا، اور صحابہ میں بھی وہ صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، صحابہ میں وہ صحابہ جو خلفاء کے نام سے مشہور ہوئے، ان کی شہادتوں انتقال کے بعد لوگوں نے کیا ان کے ساتھ ویسی مجاوری کی۔ اگر ایسی چیزیں ہوتی تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہوتا، مسائل رہتے، قبر کتنی اونچی ہونا چاہیے، کس قسم کی چادر چڑھانا چاہیے، کتنی دیر قبر میں بیٹھنا چاہیے، کتنا طواف کرنا چاہیے، کتنا جھکنا چاہیے، جھکیں گے تو سجدہ کرنا یا رکوع کی طرح کرنا، اگر سجدہ کرنا ہے تو وضو کے ساتھ کرنا ہے یا بغیر وضو کے ساتھ کرنا ہے، یا گھر والوں کو پوروں کو ساتھ لے کر جانا ہے، کیا عورتیں بھی ایسی جگہوں پر جا سکتی ہیں، کیا عورتیں بھی ایسی چیزیں مانگ سکتی ہیں؟ مسائل ہونا چاہیے، کہیں پر بھی نہیں ہے مسائل۔ آج تو کوٹوں میں کیسز چل رہے ہیں کہ فلاں درگاہ میں عورتوں کی پابندی ہے، عورتوں کو آنے کا موقع دیا جائے، جبکہ ایسے کوئی مسائل ہمیں نہیں ملتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ عشر مبشرہ جنہیں جنت کی دنیا میں خوشخبری دی گئی، کیا ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے ولی اللہ کا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج جتنے بھی نیک لوگ ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، الحمدللہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ اہل حدیث تھے، وہ اہل حدیث تھے۔ اٹھائیے ان کی کتاب بنیاد الطالبین، تم نے کتابیں بھی نہیں پڑھی، ان کی تعلیمات دیکھیے۔ جس نام سے تم لوگ چیڑتے ہو وہابی کے، ان کے ایک بیٹے کا نام عبد الوہاب تھا۔ کیا اپنی اولاد کا نام عبد الوہاب رکھنا پسند کرتے ہو؟ وہاب تو اللہ ہے بخشنے والا، نام سے نفرت ہے۔ کیوں؟ شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ بدعات شرک کے خلاف آواز اٹھائے، انقلاب برپا کیا، اس لیے نام سے نفرت ہے۔ اور جو توحید کی تعلیم دیتے بدعات سے روکتے، تم انہیں وہابی کہتے ہو، ہم تو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، تم نے دیا ہے نام اور اسی نام سے تمہیں نفرت۔ اٹھائیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں، دیکھیے توحید کی کیسی تعلیمات دی گئی،
دنیا والوں کو تو نصیحت کرتے رہے، اپنے بیٹوں کو توحید کی نصیحت کیے، کہے کہ بیٹو مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگنا، توحید پر قائم رہنا۔ توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ منتیں ایک رب سے مانگنا توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ بھروسہ جھنڈوں پر نہیں بلکہ رب پر کرنا توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ تعویذوں، منتروں، گنڈوں اور جھنڈوں پر یہ برکتیں آنے کا ذریعہ نہیں بلکہ برکت قرآن کی تلاوت سے آتی ہے گھر میں۔ توحید یہ ہے کہ نمازوں سے کامیابی ملتی ہے۔ توحید یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تمام کے تمام دین ہے، یہ توحید ہے۔ اور یہی تعلیمات اولیاء کرام کی تھی۔ کوئی اگر ولی شرک کی تعلیم دیتا، کوئی ولی اگر یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر سب سے بڑا گنبد ہونا، میرے مرنے کے بعد میری قبر سب سے اونچی رہنا، اس پر ریشمی چادریں ہونا، ہمیشہ گل برساتے رہنا، ہمیشہ مجاوری کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا، اگر ایسی کوئی وصیت کیا تو ہماری نظر میں وہ ولی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے بڑے بڑے اکابرین انتقال کر گئے۔ جائیے جنت البقیع کا جائزہ لیجئے کن کی قبر کتنی بڑی ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کام پر مامور کیا۔ ایک بالش سے زیادہ اگر کہیں بھی قبر نظر آئے، ایک بالش سے زیادہ کہیں بھی خبر نظر آئے، اسے منہدم کر دو، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قائم رہے اور آخر میں اپنے شاگرد کو اس کام پر مامور کیے۔ یہ ہے سنت، یہ ہے دین۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ دین ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا وہ دین ہے۔ اور صحابہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرتے تھے، دیکھیے ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں آیا تھا، اور عرب والے، اہل عرب شراب کے بڑے شوقین تھے، شراب ان کی گٹھی میں تھا، شراب کے نام تھے، شراب کے نام پر اشعار تھے، اور جتنی پرانی شراب ہوتی اتنا معزز سمجھا جاتا، جتنی زیادہ گھر میں شراب ہوتی اتنی زیادہ تکریم کے لائق سمجھا جاتا۔ شرابوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، فضی نامی شراب۔ جو ہی اعلان سنا گیا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والے کو بھیجا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ شراب حرام قرار دی گئی، اب شراب کوئی نہیں پی سکتا۔ قربان جائیے صحابہ کے اطاعت و فرما برداری پر۔ جن جن کے پاس جو شراب کا پیالہ ہاتھ میں رکھے پیالے کو بہا دیے، جن کے گھروں میں شراب تھی گھڑے پھوڑ دیے گئے، جن کے حلق کے نیچے ابھی شراب نہیں اتری وہ نکال دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں انہوں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جن جن کے پاس گھروں میں شراب تھی پوری لا کر بہا دیے۔ یہ ایک اعلان کا اثر تھا۔ صحابہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا۔ شراب کیوں حرام ہے؟ نشے کی وجہ سے، اور آج یہی نشہ نام بدل بدل کر امت میں عام ہے، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے افیم گانجے کی شکل میں ہو، چاہے گڑمبے کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں۔ جس چیز میں معمولی نشہ ہو، کل مسکرین حرام، ہر نشہ ور چیز حرام، چاہے وہ نشہ معمولی ہو یا ادنا سے ادنا 1% بھی اگر شراب یا نشہ ہے کسی چیز میں شریعت کی نظر میں وہ حرام ہے۔ اب مکروہ ہے، کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب فتوے بے بنیاد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا
ہر نشاور چیز حرام ہے تو ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ آج حقے پارلرز جگہ جگہ کھل رہے ہیں، سننے میں آیا ہے اس میں بھی نشہ رہتا ہے اور باقاعدہ چلانے والے مسلمان ہیں، اور کئی جگہ ایسے کیسز آتے رہتے ہیں۔ بہرحال صحابہ جس طریقے سے سنت پر عمل کر کے، حدیث پر عمل کر کے محبت کا اظہار کیا، آج سارے مسلمانوں کو اپنی پسندیدہ چیز گرچہ وہ اگر پسند ہی کیوں نہ ہو، شریعت نے حرام قرار دی، اسے حرام سمجھنا یہی سنت ہے، اس سے باز آنا یہی اظہار محبت کا ادب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں نہیں کی، کیا نہیں کی؟ میلاد آپ نے نہیں منایا جس طریقے سے آج شور شرابہ کیا جاتا ہے۔ اگر میلاد منایا جاتا تو ہر صحابی کا میلاد ہوتا، کیوں؟ صحابہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آج کے دور میں جو جتنا زیادہ میلاد کے نام پر ڈیکوریشن کرتا، پیسہ بہاتا، اتنا عاشق مصطفیٰ سمجھا جاتا۔ ہمارا ایمان، ہماری محبت ایک طرف، یا پوری دنیا والوں کی محبت ایک طرف، صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف اگر رکھی جائے تو تمام کی محبتوں پر غالب آ جائے گی۔ لیکن کیا انہوں نے اس طریقے کا جشن منایا؟ اگر جائز ہوتا مناتے، ہر صحابی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا بھی مناتا، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب یہ ہم مانتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیوں مناتے؟ جب آپ نے اپنی زندگی میں نہیں منایا ایسا، نہ صحابہ نے منایا، اگر جائز ہوتا، منانا جائز ہوتا تو ہر سبھی صحابی کا برتھ ڈے شریعت میں رہتا کہ کیک کاٹیں گے یا مٹھائی تقسیم کریں گے، مسائل رہتے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایسی جتنی بدعات جو آج امت میں عام ہے، بدعات کہتے ہیں عبادت سمجھ کر کوئی کام کرنا ثواب کی امید سے، جس کا قرآن اور حدیث میں ثبوت نہ ہو، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو، جس پر صحابہ نے عمل نہ کیا ہو، اگر ہم وہ دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں عقیدت میں، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ 11ویں بدعت ہے، میلاد بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے کا کوئی ثبوت ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملتا ایسی چیزوں کا ثبوت، ایسی چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا۔ جس عمل کو صحابہ نے نہ کیا، جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، اس سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی صاحب چھینکتے ہیں، ایک ٹائم ہی ہے، ایک معمولی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چھینکتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے چھینک اگر آ گئی تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ تو وہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صاحب تھے، چھینکنے کے بعد کہنے لگے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ کوئی برا جملہ ہے کیا؟ کوئی برا جملہ تو نہیں ہے نا؟ درود بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے صحابہ کس طریقے سے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، احادیث پر عمل کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینکنے پر درود پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے پر صرف الحمدللہ کا ذکر کیا، اور ایک روایت کے مطابق الحمدللہ علی کل حال۔ ہم بھی درود پڑھتے ہیں لیکن چھینکنے کے موقع پر نہیں، فوراً روک دیے۔ درود پڑھنا اچھی بات ہے لیکن چھینکنے کے بعد ثبوت نہیں ہے، اسی لیے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ اذان دینے کے بعد کوئی صاحب، مؤذن صاحب مسجد کے دروازے کے پاس ٹھہر کر آؤ بھی نماز کے لیے، آؤ بھی نماز کے لیے، فوراً کہا یہ تو بدعت ہی ہے، اس لیے کہ جب نماز میں آؤ نماز کی طرف بول دیا گیا، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اذان میں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، جب یہ کہہ دیا گیا تو پھر اور الگ سے بلانے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اذان کا معنی ہی بلانا ہے۔ ناراض ہو گئے صحابہ، ایسی چیزوں سے ناراض ہو جاتے تھے
جو لوگ اپنے طور پر اپنے طریقے کی عبادتیں دین سمجھ کر کرتے تھے، آج تو دین کے نام پر بدعتیں ایسے عروج پر ہے، اور بدعات کی طرف بلانے والے جاہل علماء اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، امت میں انتشار ڈالنے کے لیے بے بنیاد ٹیلی ویژن میڈیا میں فتوے دیتے رہتے ہیں، جبکہ خود کو معلوم نہیں کہ دین کا مسئلہ امانت ہے، جب تک معلوم نہیں خاموش رہنا چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق جواب دینا چاہیے، کیوں نہ دین میری ملکیت ہے نہ آپ کی ملکیت ہے، یہ رب العالمین کی امانت ہے، شریعت مطہرہ۔ تو الغرض پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے۔ آپ کی تعلیمات کو اگر نظر انداز کر دیں گے تو کیا ہے اس کی وعید؟ یہ بھی سنتے چلے، مسند احمد کی روایت ہے، جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ اس حدیث کو لے کر آج یہاں سے اٹھے، جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میرے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، جن کو سنتوں سے نفرت ہوگی، جو سنتوں سے دور رہے گا، اس پر ذلت رسوائی لاد دی گئی۔ آج امت جو ذلت اٹھا رہی ہے، جوتے کھا رہی ہے، ظلم و ستم کی جا رہی ہے، امت پر مارا جا رہا ہے دین کے نام پر مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو میری سنتوں کو چھوڑ دے گا اس پر ذلت، رسوائی، تباہی، بربادی، نحوست مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی طاقت نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، جگہ جگہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ مدد کرے، اللہ سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا بنا، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دین پر صبر و ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں پر جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہی مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، حمص اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کے مسلمانوں کی مدد فرما، یورپ و امریکہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ عالم اسلام کے نام پر، عالم اسلام پر جو کچھ مسلمان جہاں کہیں دین پر، اسلام پر عمل کرتے ہیں، الہی ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین مسلم ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ الہی ہمیں جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہی ہماری تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہی ہمیں دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف رحيم ورب حليم۔